سب سے پہلے بات کریں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کے سلسلے میں مزید 3 ریٹائرڈ فوجی آفیسرز کو تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ نیوز تحویل میں لیے گئے تینوں ریٹائرڈ افسران کے نام بھی سامنے لے آیا ہے۔ تحویل میں لیے گئے افسران میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار، بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم، کرنل ریٹائرڈ عاصم شامل ہیں۔ تینوں کا تعلق چکرال سے ہے۔ تحویل میں لیے گئے تینوں افسران پیغام رسانی کا کام کرتے تھے۔ ذرائع کے مطابق تینوں افسران سیاسی جماعت اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے درمیان رابطہ کاری میں شامل تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ غفار اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ نعیم لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خاص اور منظور نظر افسران تھے۔ ISPR کے جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تینوں ریٹائرڈ افسران کو فوجی نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے سلسلے میں تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ ریٹائرڈ افسران اور ان کے ساتھیوں سے مزید تفتیش بھی جاری ہے۔ ISPR کے مطابق تینوں ریٹائرڈ افسران سیاسی مفادات کی ایما پر اور ملی بھگت سے عدم استحکام کو ہوا دے رہے تھے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد جاوید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جاوید صاحب، آگاہ کیجیے گا اس سے متعلق۔ دیکھیں، بڑی اہم پیش رفت ہے۔ پہلے جنرل ریٹائرڈ فیض کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور جب تفتیش ہوئی، جب انکوائری ہوئی، تو کئی اور نام بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور پہلے مرحلے میں جو ہے 3 ریٹائرڈ فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے، جو سیاسی گٹھ جوڑ اور پیغام رسانی اور ملک میں عدم استحکام پیدا کرنے کے حوالے سے جو ہے ان کا ایک کردار سامنے آیا تھا۔ ان تینوں ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان 3 جن فوجی افسران کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل ہیں، جن میں بریگیڈیئر غفار ہیں، بریگیڈیئر نعیم ہیں اور کرنل عاصم کے نام شامل ہیں جنہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ تحقیقات مزید جاری ہیں۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ تحقیقات کا دائرہ جو ہے وسیع کر دیا گیا ہے، اور کئی اور بھی ایسے نام ہو سکتے ہیں جو اس ساری سیاسی عدم استحکام اور گٹھ جوڑ اور جو پیغام رسانی کا عمل ہے اس میں ملوث ہوں۔ چونکہ ان تینوں جو 2 بریگیڈیئر اور 1 کرنل کو گرفتار کیے گئے، ان تینوں کا تعلق چکوال سے ہے، اور جنرل ریٹائرڈ فیض کا تعلق بھی چکوال سے ہے، تو اس لیے یہ تینوں لوگ جو ہے اس میں انوالو تھے۔ اچھا جاوید، یہ بتائے گا کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ رابطہ کاری کا کام کر رہے تھے، یہ بتائے گا کہ دائرہ کار وسیع کر دیا گیا ہے، کیا مزید اور بھی نام آ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جب تفتیش ہوتی ہے، جب انکوائری ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کئی لوگوں کے نام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں جب گرفتار کیا گیا سابق DGI جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو، تو جب تفتیش شروع ہوئی، انکوائری شروع ہوئی، تو اسی انکوائری میں جو ہے یہ نام سامنے آئے ہوں گے، اور جن کو اب جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ظاہری بات ہے، جب تفتیش ہوتی ہے تو اس کا دائرہ کسی ایک فرد یا شخص تک تو نہیں رہتا، اس کا دائرہ کار وسیع کیا جاتا ہے۔ جب کڑیاں ملتی ہیں، جب لنک ثابت ہوتے ہیں، تو شواہد سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو پھر شواہد کی روشنی میں جو ہے وہ یہ گرفتاریاں 3 لوگ گرفتار ہوئے ہیں افسر، اور مزید بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر کوئی کسی کے خلاف شواہد ملے یا کوئی نام سامنے آئے، تو ڈیفینیٹلی جو فوج کا میکنزم ہے، جو فوج کا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے، وہ ایکٹیو ہوگا اور ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ جی ٹھیک ہے جاوید بلوچ، بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے۔